الرحیق المختوم۔ سیرت کی یہ کتاب ہے، دنیا بھر کے اندر اس کو پہلا انعام بھی ملا تھا۔ ایک عام بچہ، یہ ایک عام جو لوگ ہوتے ہیں، انڈیویجولز جو ہوتے ہیں، اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو شاید ان کے لیے وہ بہت زیادہ آسان نہ ہو پڑھنا۔ کمانڈرز آف دا مسلم آرمی، کمپینینز آف پروفٹ، یعنی صحابہ جو ہیں ان میں سے جو لوگ کمانڈرز بنے، ان کے جو سوانح حیات ہیں ان کو مختصراً اس کے اندر قلم بند کیا گیا۔ بایوگرافی آف دا رائٹلی گائیڈڈ کیلف۔ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو آئیڈینٹی کرائسس کی بات ہوتی ہے اس کے اوپر 2 کتب ہیں۔ بیئر ٹریپ بہت مشہور کتاب ہے، پاکستان نے ساری جنگ کس طریقے سے لڑی اور امریکہ کس طریقے سے اس کے اندر انوالو ہوا۔ جو بی جے پی، مودی اور سو کالڈ سیکولر انڈیا کا اصلی چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور اٹھا کر۔ ری وزٹنگ ڈیورنڈ لائن، ڈاکٹر لطف الرحمان صاحب نے تقریباً 18 سال لگا کے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ السلام علیکم جی، میرا نام سلمان جاوید ہے اور آج میں آپ کے سامنے کوئی کنٹمپریری ایشو ڈسکس کرنے نہیں آیا۔ دنیا میں حالانکہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن آج میں جو آپ کے سامنے آیا ہوں وہ رمضان کے حوالے سے ایک چھوٹی سی گفتگو لے کر آیا ہوں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، الحمدللہ، اللہ آپ سب کے لیے بھی اس کو مبارک کرے، ہمارے لیے بھی کرے، اور ہم اس کے اندر سے جتنا بھی کما سکتے ہیں وہ کما کے اس مہینے کو گزاریں۔ جو آج دوسرا رمضان ہے، اسلام آباد میں ماشاءاللہ بارش ہو رہی ہے الحمدللہ، اور آئی ہوپ کہ پورے ملک کے اندر اسی طریقے سے موسم جو ہے وہ بہتر رہے گا آگے آنے والے روزوں میں بھی۔ تو میں جو آج یہ ویڈیو ہے یہ آپ کے سامنے جو لے کر آیا ہوں، اس کے اندر میں کوشش کروں گا کہ کچھ بکس جو ہیں، کتابیں ہیں، جو کتب ہیں، وہ آپ کے سامنے ان کی بات کروں۔ اور کتب بہت ساری ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس رمضان میں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ چلو میں بھی کچھ کتابیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا، جو کہ آپ اگر چاہیں تو آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں قرآن مجید کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ۔ اور فضولیات میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اگر ہم چاہیں کہ ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، فوکسڈ ہو کے کسی 1 یا 2 کتابوں کو ہم کھنگالنا چاہتے ہیں، تو میں وہ کچھ کتابیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں 3 طرح کی کتابیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک وہ ہیں جو کہ تاریخی یعنی ہسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، اوبیسلی اس میں ریلیجس ٹچ بھی موجود ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے اندر جو اسلامک شریعہ لاء جو ہے، جو اس کے جو معاملات ہیں، اگر کوئی پولیٹیکل اسلام کو پڑھنا چاہے اور ساتھ یہ چاہے کہ کس طریقے سے ماڈرن ڈے کے اندر شریعہ کا جو معاملہ ہے اس کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر کچھ 1-2 کتابیں میں آپ کو سجیسٹ کروں گا۔ اسی طریقے سے کچھ جو ہیں وہ کتابیں کنٹمپریری ایشوز سے ریلیٹڈ ہیں، اس میں انڈیا سے ریلیٹڈ بھی کچھ کتابیں ہیں اور کچھ افغانستان سے ریلیٹڈ ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ پہلی کتاب جو میری موسٹ فیوریٹ کتاب ہے قرآن مجید کے بعد اگر میں کہوں تو بلا مبالغہ وہ الرحیق المختوم ہے۔ سیرت کی یہ کتاب ہے، دنیا بھر کے اندر اس کو پہلا انعام بھی ملا تھا۔ سیف الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ آپ ایک انڈین اسکالر تھے اور بہت بڑے اسکالر تھے۔ انہوں نے جب یہ کتاب لکھی تو اس کتاب کا پھر سب سے پہلے تو خیر اس کا انگریزی ترجمہ ہوا دا سیلڈ نیکٹر کے نام سے، لیکن اس کے علاوہ بھی متعدد زبانوں کے اندر اس ایک کتاب کے، اس ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب ہے، اس کے بے تحاشا تراجم ہو چکے ہیں۔ تو وہ ٹرانسلیشنز بھی اویلیبل ہیں، اف اینی باڈی وڈ وانٹ ٹو گو فار اینی ادر ٹرانسلیشن تو وہ اس کے اندر بھی اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس کا جو سب سے زیادہ جو اردو اسپیکنگ یا اردو پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو یہ کتاب PDF میں بھی موجود ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کو تقریباً ہر دوسری دکان کے اوپر یہ مل جائے گی۔ اچھی چیز اس کی کیا ہے، میں کیوں یہ ریکمینڈ کر رہا ہوں، جتنی بھی سیرت النبی کے اوپر کتابیں، ہر محقق نے، ہر سوانح نگار نے، جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر ہسٹورین نے اور عالم نے جس طریقے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات کو قلم بند کرنے کی کوشش کی، اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی، اس نے بہت بڑا کام کیا۔ ظاہر ہے یہ اس کی زندگی کا ایک ایسا توشہ، ایسا زاد راہ ہے جس کو نہ صرف یہ کہ دنیا کے اندر اس کے لیے بہت سارے اس سے خیر و برکت کے دروازے کھلیں گے، بلکہ آخرت کے لیے بھی اس نے اپنے لیے ایک توشہ جو ہے وہ ترتیب دے لیا۔ لیکن ان تمام کتابوں کے اندر جو ایک تھوڑی سی ڈاؤن سائڈ تھی وہ یہ تھی کہ یہ بہت ضخیم کتابیں تھیں، بہت ثقیل، یعنی بہت مشکل سے لکھی ہوئی مشکل الفاظ کے اندر یا جارگنز کے ساتھ لکھی ہوئی کتابیں تھیں۔ اور ان کتب کے اندر یعنی اگر ایک عام بچہ یا ایک عام جو لوگ ہوتے ہیں، انڈیویجولز جو ہوتے ہیں، اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو شاید ان کے لیے وہ بہت زیادہ آسان نہ ہو پڑھنا۔ اسی تناظر میں جب یہ کتاب لکھی گئی الرحیق المختوم، جس کا جو یہ کہ قرآن سے ایک لفظ ہے اور اس کا مطلب ہی ہے سیلڈ نیکٹر، جیسے انگریزی میں بھی ہے کہ مہر بند مشروب جو ہے، مہر بند شراب، تو یہ بیسیکلی جنت کے اندر آپ کو جو مہر بند شراب ملے گی یا مہر بند مشروب ملے گا، یہ اس کی طرف ریفرنس ہے۔
تو اس نام کے اوپر یہ کتاب جب بنائی گئی، لکھی گئی، تو جو لکھنے والے یعنی سیف الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خود اس کے پریمبل کے اندر لکھا کہ میں نے جو ان نیسیسری ڈیٹیلز تھیں جو کہ محققین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، میں نے ان کو اوائڈ کرتے جو سب سے راجع یعنی جو سب سے قوی اوتھینٹک ریشنل بات ہوتی تھی، لاجیکل بات ہوتی تھی، اس کو میں نے اس کتاب کا حصہ بنا دیا ہے، اور بہت سلیس اور آسان انداز میں انہوں نے سٹوری ٹیلنگ کی ہے اس پوری کتاب کے اندر۔ ضخامت اس کی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے جب آپ اس کو پڑھنے بیٹھیں گے اور ریگولر بھی پڑھیں گے تو کم از کم یہ آپ کا مہینہ یا 2 مہینے لے گی۔ تو اس میں سے بہت سارے ایسے معاملات ہیں، اسباق ہیں جو کہ عام بچہ بھی جو یعنی 15-16 سال کا بچہ بھی اس کو آرام سے پڑھ سکتا ہے، اور اوبیسلی 60-70 سال کا جو بوڑھا ہے وہ بھی اس کو آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ تو پہلی کتاب رحیق المختوم میں آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس کو ضرور پڑھیے گا اگر آپ کے پاس وقت ہو رمضان کے اندر۔ دوسری کتاب جو میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا وہ ہے کمانڈرز آف دا مسلم آرمی۔ یہ دارالسلام کی پبلشڈ بک ہے۔ اسی کا ایک اردو ورژن جو ہے مکتبہ قدوسیہ نے جرنیل صحابہ کے نام سے بہت پہلے چھاپا تھا، اور اس کے اندر جو کمپینینز آف پروفٹ یعنی صحابہ جو ہیں انہوں نے جو ان میں سے جو لوگ کمانڈرز بنے بعد میں جا کے مختلف بیٹلز کے اندر اور پھر پرومیننٹ ہوئے، ان کے جو سوانح حیات ہیں، ان کے جو حالات زندگی، ان کو مختصراً یعنی بہت بریفلی جو ہے اس کے اندر قلم بند کیا گیا۔ اور اوبیسلی اس کے اندر تمام صحابہ جو کہ کمانڈرز بنے بعد میں جا کے، یا جنہوں نے کانکویسٹ کی یا کسی نہ کسی بیٹل کے اندر بہت کرہائے نمایاں انجام دیے، ان کے حالات ساروں کے تو نہیں ہیں، لیکن جو میجورٹی جو آپ کہہ لیں کہ جو بڑے بڑے صحابہ جن کے نام ہم جانتے ہیں شاید نہیں بھی جانتے، ان کو اس کے اندر قلم بند کیا۔ تو ایک مسٹ ریڈ ہے، اسپیشلی ان بچوں کے لیے بھی یا ان ریسرچرز کے لیے بھی جو کہ اسلامک ہسٹری کے اندر تھوڑا شغف رکھتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ جو وارفیئر کی ہسٹری اسلام کی اس کو وہ تھوڑا سا پڑھ سکیں۔ تو یہ دونوں کتب یعنی اردو میں جرنیل صحابہ کے نام سے اور انگریزی میں کمانڈر آف دا مسلم آرمی کے نام سے یہ موجود ہیں۔ یہ بھی انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائیں گی آرام سے، PDF ان کے موجود ہیں، آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں مختلف ویب سائٹس کے اوپر سے۔ ایک اور بک ہے بایوگرافی آف دا رائٹلی گائیڈڈ کیلف۔ یہ بھی بیسیکلی ایک بہت زبردست کتاب ہے۔ اس کا بھی انگریزی کے اندر ہے صرف کتاب، اور عرب ہیں جو انہوں نے بیسیکلی لکھی تھی اور بعد میں پھر اس کو انگریزی میں ترجمہ کیا گیا۔ تو اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ کتاب چاہیے تو جو میں لنک ڈسکرپشن کے اندر دوں گا وہاں سے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہوگی جو ہسٹری کے اوپر میں نے کچھ کتابیں آپ کو بتانی تھیں۔ اسی طریقے سے 2 بہت اہم کتابیں ہیں، اور یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو بچے ہیں، جو پولیٹیکل سائنس کے بچے ہیں، جو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو آئیڈینٹی کرائسس کی بات ہوتی ہے اس کے اوپر 2 کتب ہیں، اور بہت زبردست کتب ہیں انگریزی میں۔ تو اردو دان طبقے کے لیے یہ ذرا ایک بدقسمتی ہے کہ ان کا ابھی تک اردو ترجمہ نہیں ہو سکا۔ لکھی علامہ محمد اسد صاحب نے تھی۔ علامہ محمد اسد صاحب ہمارے پہلے سٹیزن آف پاکستان تھے، پولینڈ سے ان کا تعلق تھا، جیو کنورٹ تھے یہ، اور پہلا پاکستان میں جو پاسپورٹ ہے وہ انہی کو ایشو ہوا تھا۔ بہت بڑے اسکالر تھے۔ علامہ محمد اسد صاحب کا جو ایک بہت بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ پکتال کا تو بہت مشہور ہے انگریزی ترجمہ قرآن مجید کا، لیکن جو دوسرا انگریزی ترجمہ سب سے زیادہ مشہور ہے وہ انہی کا کیا ہوا ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کو انگریزی کے قالب کے اندر ڈھالنے کی کوشش کی تھی، اور وہ بھی دنیا کے اندر جو ہے اس وقت ایک ون آف دا ریفرنس پوائنٹ ہے اگر کوئی انگریزی کے اندر قرآن مجید کو سمجھنا چاہے۔ ان کی 2 کتب ہیں، کتابیں ان کی اور بھی ہیں، لیکن 2 کتابیں میں نے اس لیے یہ والی پک کی ہیں کیونکہ یہ جو لوگ پاکستان، اسلام، نظریہ، آئیڈیالوجی اس کے اوپر بات کرتے ہیں، علامہ محمد اسد کے اوپر میں کبھی پھر کوئی ایک ویڈیو کروں گا، بتاؤں گا کہ یہ 2 کتب کیوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور کیوں ہم سب کو ان کو پڑھنا چاہیے، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ پہلی کتاب ہے دس لا آف آورس، اور دوسری کتاب ہے دا پرنسپل آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ ان اسلام۔ تو یہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ انتہائی اہم مسٹ ریڈ آئی وڈ سے، کہ اگر جو بھی پاکستان کی آئیڈیالوجی کو، پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز کے ویژن کو، پاکستان کے اٹھان کو، اس کے آئیڈینٹی کو، اس کے جو فیوچر ویژنز ہیں ان کو سمجھنا چاہتا ہے تو ان 2 کتب کا مطالعہ لازمی کر لے۔ اس کے بعد جو میں ایک کتاب ریکمینڈ کرنا چاہوں گا افغانستان کے حوالے سے وہ ہے بیئر ٹریپ۔ بہت مشہور کتاب ہے، جو سوویتس کے خلاف مجاہدین کی ساری لڑائی تھی اور پاکستان کی ISI نے کیا کردار اس کے اندر ادا کیا تھا، کس طریقے سے اس کو آرکسٹریٹ کیا تھا، کیوں یہ چارلی ولسنس وار نہیں ہے، کیوں یہ پاکستان نے ساری جنگ کس طریقے سے لڑی اور امریکہ کس طریقے سے اس کے اندر انوالو ہوا اور پاکستان نے اس کو بھی کس طریقے سے ایک حد تک انوالو ہونے دیا، یہ سب کچھ آپ کو اس کتاب کے اندر
اس کے اندر ٹیکٹیکل ڈیٹیلز بہت اچھی دی گئی ہیں, وہ آپ کو پڑھ کے مزہ آئے گا. کہ ہسٹوریکل فیکٹر ہے, تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ افغانستان کے سبجیکٹ سے تھوڑا سا بھی شغف رکھتے ہیں وہ اس کے بارے میں اسپیشلی اس گوریلا وارفیئر کے بارے میں ضرور پڑھنا چاہیں گے. پھر ایک کتاب ہے ری وزٹنگ ڈیورنڈ لائن, یہ ابھی چھپی ہے, پچھلے سال ہی اس کا سامنے آیا ہے. ڈاکٹر لطف الرحمان ایک ریسرچر ہیں بہت زبردست, ان کے ساتھ میں نے ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا. ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ, چونکہ افغان اس کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں, ہم پاک افغان بارڈر کہتے ہیں, اس سرحد کا مسئلہ جو ہے وہ بار بار افغانستان کی طرف سے, ادھر کے ایتھنو نیشنلسٹ کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے, اور ہمارے ہاں کے بھی جو کچھ ایتھنو نیشنلسٹ ہیں وہ بھی اس کو اٹھاتے ہیں. اس کے اوپر یہ بہت زبردست تحقیقی کتاب ہے. ڈاکٹر لطف الرحمان صاحب نے تقریباً 18 سال لگا کے اس کتاب کو مرتب کیا ہے, اور اس کے اندر ایسے ایسے نقشہ جات انہوں نے اکٹھے کیے ہیں جو کہ اس زمانے کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو معاہدات کے ساتھ تھے, جس کے اوپر سائن ہوئے ہیں اس وقت کے افغانستان کے بادشاہوں کے, یہاں کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ریپرزنٹیٹیوز کے, اور جو تمام سٹیک ہولڈرز تھے ان کے کہ کیا معاہدہ ہوا تھا, اور اس کے پیچھے جو میتھس ہیں وہ انہوں نے اس کے اندر کافی زیادہ بسٹ کی ہیں. سو اٹس اے مسٹ ریڈ فار دوز پیپل ہو وڈ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ہسٹری آف پاکستان اینڈ افغانستان ود ریگارڈس ٹو دا بارڈر ڈسپیوٹ بٹوین دا ٹو کنٹریز. تو یہ بہت زبردست بک ہے, اس کو ضرور آپ لوگ پڑھیں. IPS کی پبلیکیشن ہے, یہ بہت بڑا کام کیا IPS والوں نے اس پہ. تو ڈاکٹر لطف الرحمان ریئلی ڈیزروز اے پیٹ آن ہز بیک بیکاز آف دس بک. اس کے بعد ایک کتاب ہے گوسٹ وار, بہت پرانی کتاب ہے لیکن بہت مشہور کتاب ہے. اٹس ون آف دا فرسٹ فیو بکس جو میں نے اٹھا کے پڑھی تھی جب میں افغانستان کے چیپٹر کے اوپر یا اس کے آپ کہہ لیں سبجیکٹ کے اوپر میں پڑھنا, اور اسپیشلی ود ریگارڈس ٹو القاعدہ اور یہ جتنی بھی جہادی تنظیمیں اور CIA کا اس کے اندر کردار, اور کس طریقے سے یہ ایک پورا ایک شیڈوز کے اندر کس طریقے سے سارے معاملات چلتے ہیں. اسٹیو کول کی یہ ایک ماسٹر پیس ہے. سو آئی ووڈ سجیسٹ ایوری ون کہ لازمی اس کو پڑھیں گوسٹ وار کو, اگر آپ کہیں سے اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں بیئر ٹریپ کے بعد, کہ بیئر ٹریپ کے بعد کی کہانی کیا تھی, تو وہ آپ کو گوسٹ وارز کے اندر اس کے کچھ گلمسز نظر آتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, رانا ایوب ایک بہت مشہور جرنلسٹ ہیں انڈیا کی, BJP فل ٹائم ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. ان کے بہت سارے معاملات کے اندر نظریات خیالات ظاہر اپنے ہیں, وہ کانگریس کی بہت زیادہ حامی بھی ہیں, لیکن ایک بک انہوں نے لکھی انڈین مسلمانوں کے ایک مسئلے کے اوپر, وہ تھی گجرات فائلز. یہ بہت مشہور بک ہے, اس کے اوپر رانا ایوب کی اپنی ایک ڈاکومنٹری بھی ہے, اور اس کے اوپر بہت زیادہ کام انہوں نے کیا ہے. شی از rightly so, she is considered as one of the authority on this subject, کیونکہ جس قسم کی انویسٹیگیٹو جرنلزم انہوں نے اس معاملے کے اندر کی, اور جو سٹوریز اس کے اندر لے کر آئیں ہارفک قسم کی, وہ اس بک کے اندر انہوں نے مرتب کی ہیں. تو یہ ایک مسٹ ریڈ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو BJP, مودی اور سو کالڈ سیکولر انڈیا کا اصلی چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. وہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور اٹھا کر, رانا ایوب بذات خود انڈیا سے ہی تعلق رکھتی ہیں, تو یہ بھی ایک معاملہ ہے جو کہ مد نظر رکھ کے آپ اس کتاب کو پڑھیے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ رمضان کے اندر ان تمام کتب کے اندر سے کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھنا چاہیں, دیکھنا چاہیں اور سمجھنا چاہیں کہ دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے بالخصوص آپ کے ریجن کے اندر, اور تھوڑا بہت ہسٹری کو بھی آپ ٹچ کرنا چاہیں, تو یہ کچھ کتب ہیں جو کہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور ان کا مطالعہ کیجیے. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی کتابیں ہوں جو کہ آپ سمجھتے ہوں کہ ریکمینڈ کرنی چاہیے, تو کمنٹس کے اندر اس کا ضرور تذکرہ کیجیے گا. میں خوش ہوں گا کہ کتابوں کے حوالے سے بھی ہم کچھ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ اس چینل کے اوپر اس کا آغاز کریں. اور جو لوگ کتب بینی کا شوق رکھتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ وہ ریڈنگ کا ایک جو کلچر ہے اس کو ہم دوبارہ سے ریوائیو کریں, اور اس کے اندر یہ چینل کسی بھی لحاظ سے کوئی کردار ادا کر سکتا ہے, تو اس میں خوشی سے ضرور اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ رمضان کو آپ سب کے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنائے. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا, اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا, لائک ضرور کیجیے گا, تاکہ چینل جو ہے اس کی گروتھ کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا رہے. السلام علیکم.